کروں، کوئی آیت کلام پاک کی کسی موقع پر نازل ہو، علماء کی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے شان نزول۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شان نزول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رفیع اعظم ہجرت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ایک خط لکھوا کر دیا، دعوت نامہ، ہدایت نامہ کہہ لیں۔ فرمایا کہ صدیق یہ جا کر اہل کتاب کو دعوت دو، توحید کی، ہماری رسالت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے۔ جب حضرت وہاں پہنچے اہل کتاب کے ہاں، تو یہ مدینہ طیبہ کی بات ہے، اور علماء نے لکھا بھی، آپ سب جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں یہودی آباد تھے، اور مدینہ کے اطراف میں بھی 4-4 میل تک ان کی بستیاں تھیں۔ بنی قینقاع تھے، نذیر تھے، اور تھے، اور آپ نے ایک نام سنا ہوگا، خیبر، سنا ہے نا؟ یہ گڑھ تھا ان کا۔ حضرت جب وہاں پہنچے تو ایک ربائی بیٹھا بیان کر رہا تھا، یہودی بیٹھے ہوئے تھے اور ربائی بیٹھا ان کو تعلیم دے رہا تھا یہودیت کی۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ جب گئے، اس نے کہا کیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ سے ملنے آئے۔ کہا جی بیٹھیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے۔ اس نے وہ لیا، وہ خط، وہ پیغام اس نے پڑھا۔ اس میں دعوت تھی اس کو توحید کی، رسالت کی اور ایمان لانے کی، اور ساتھ ہی میں لکھا ہوا تھا کہ قرض حسنہ کے بارے میں۔ اس نے جب پڑھا تو اس کا چہرہ بدل گیا، بدل کے جب حضرت رفیع دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، لگتا ہے تمہارا خدا تو فقیر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، ہم غنیوں سے پیسے مانگ رہا ہے، تمہارے اس خط سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے تمہارا خدا تو پھر ہم سے مانگ رہا ہے، اور ہمیں تم کہتے ہو کہ سود مت دو، خود دے رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ حضرت رفیع دم ہجرت رضی اللہ تعالی نے جب یہ الفاظ اس کی زبان سے سنے، علماء مفسرین نے لکھا ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم نے، کہ حضرت رفیع دم ہجرت نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا، ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے حضرت نے اس کو صاف منہ پر کہا، میری بات سن، کہ خدا کی قسم ہے اگر تیرے اور ہمارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا میں تیری گردن اڑاتے تھا، جا۔ اچھا، یہ کہہ کے حضرت وہاں سے نکلے۔ اس کو غصہ بڑا تھا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا کہ آپ کے صدیق نے مجھے تھپڑ مارا سب کے سامنے۔ حضور نے فرمایا کس نے مارا ہے؟ بعض اکابر نے اس موقع پہ فرمایا اگر حضرت عمر کا نام ہوتا تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، حضرت صدیق، ابھی جیسے میں نے عرض کیا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا کہ ان پر تو شان جمال غالب تھی، لیکن یہ ایمان تھا، کیونکہ خدا کی شان میں اس نے گستاخی کی تھی۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے مارا ہے؟ آپ کے ابو بکر نے مارا ہے رضی اللہ تعالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق کو بلائیں رضی اللہ تعالی۔ حضرت صدیق تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا صدیق یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا آقا کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا یہ کہہ رہا ہے آپ نے اس کو تھپڑ مارا ہے، وہ بھی سب کے سامنے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ تو آپ کو بتا دیا کہ میں نے اس کو تھپڑ مارا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیوں مارا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ اس نے تو یہ بتایا ہے۔ فرمایا آقا ایسے تو نہیں مارا، اس لیے مارا ہے کہ اس نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ خدا فقیر ہو گیا، ہم غنی ہیں جو ہم سے مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ، اس لیے مارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال آیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے یہ کہا؟ وہ مکر گیا، میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو نہیں کہا ایسا کچھ بھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔
حضور کے رخ انور پر وحی کے آثار شروع ہوئے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. لقد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سنی ہے اس کی بات. قالوا، جس نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو فقیر ہے ہم غنی ہیں. سنکتب، ہم نے لکھ لی ہے، ما قالوا، جو کچھ اس نے کہا تھا. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، میرے نبیوں کا خون بہاتے رہے بغیر حق کے. اور آگے کیا اللہ نے وَنَقُولُ، ایک وقت آئے گا جب ہم کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اللہ نے حضرت صدیق کی تصدیق کر. حضرت صدیق ہے نا، اس لیے ہمارے اکابر نے یہ عجیب بات لکھی ہے کہ صدیق کون ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو بلا دلیل کے مانے، وہ صدیق ہوتا ہے.